محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی بدولت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی ان دھڑکنوں کی بدولت جو امت کے لیے ہمہ وقت درد مند رہتی تھی، اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب پریشان ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تکلیف پہنچ رہی کہ میری امت کے لوگ نہ سحری اور افطاری میں وقت نہیں نکال پاتے، ہم کو افطاری بھی عطا کر دی، سحری بھی عطا کر دی، رات بھر بھی عطا کر دی، اور پھر یہ نماز تراویح جس کا آج کل کچھ لوگوں نے تماشا بنایا، کئیوں نے ابھی 6 دن کا قرآن ختم کروا دیا، اب یہ 6 دن کے بعد یہ جو نوجوان ساری رات سڑکوں پر پھریں گے، اب 6 دن کے بعد جنہوں نے یہ بات بنا لی کہ ہم نے قرآن سن لیا اب ہم تراویح پڑھنے نہیں جائیں گے، میں ان ملاؤں سے پوچھتا ہوں جو 6 دن کا قرآن سنانے کے لیے کمر بستہ ہیں صرف چند چندے کے سکوں کے لیے، کہ نماز تراویح وہ نماز ہے جس کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں محمد الرسول اللہ کے حکم پر عطا ہوئی ہیں، تم آج اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، قیامت کے دن کیا تمہارا گریبان نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا نہیں جائے گا۔ 2 نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے عطا ہوئی ہیں مسلمانوں کو، سحری عطا ہوئی، نماز تراویح عطا ہوئی۔ کون سی امت ہے پہلے جن کو تراویح عطا ہوئی؟ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے جن کو تراویح کی نماز عطا کر دی گئی، اور پھر اتنی عظمت والی نماز، اتنی برکت والی نماز، اتنی شان و شوکت والی نماز کہ ایک سجدہ کتنے سیکنڈ کا ہے تراویح میں؟ ایک سجدہ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ کا، 4 سیکنڈ کا، 5 سیکنڈ کا، ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ عطا ہوں گی، تو اس سے بڑی دولت آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آؤ 1500 روپے ملیں گے ہر ایک سجدے کی۔ ایسے ہے یہ نعمت جس کا کھلواڑ اڑا رہے ہیں کئی لوگ کہ جی چندہ نہیں ملے گا فلاں مدرسے کو اگر انہوں نے 6 دن میں ختم قرآن نہیں کرایا۔ جانا تو اپنی اپنی قبر میں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت والے دن پیشی ہونی ہے۔ مسلمانوں کی 2 پیشیاں ہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں کی 2 پیشیاں ہیں۔ تمام کائنات کے لوگ اللہ کے آگے جواب دے ہیں، مسلمان اللہ کے آگے بھی جواب دے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی جواب دے ہیں۔ 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت عطا فرمائی، کتنی پیاری نعمتیں۔ سحری عطا فرما دی، اور اس کے بعد نماز تراویح عطا فرما دی۔ اتنی بڑی نعمت کی ہر سجدے پہ یار 1500 نیکیاں، ہر ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں۔ 40-45 منٹ میں ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے، ہر ایک سجدے پہ نیکیاں، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونے پر نیکیاں، امام کا کہنا ماننے پر نیکیاں، امام کے پیچھے رکوع اور سجدہ کرنے کی نیکیاں، اجتماعیت کو برقرار کرنے کی نیکیاں۔ رمضان المبارک میں اس سے بڑی عظمت اور ہو کیا سکتی ہے مسلمانوں کے لیے؟ اور ان بیبیوں کو بھی کہتا ہوں جو صبح سے شام سحری اور افطاری گھر میں بنا رہی ہیں، بہترین کھانے کھلا رہی ہیں، لیکن اگر تراویح نہیں پڑھتی تو پھر ابھی انہوں نے رمضان کو نہیں پایا۔ کھانا کھلا کے کچھ لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا رب تو اس وقت خوش ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے اللہ کو بندہ سب سے زیادہ تب پیارا لگتا ہے۔ کب پیارا لگتا ہے جی؟ کب پیارا لگتا ہے؟ اچھے کپڑوں میں پیارا لگتا ہے، پیسے بانٹتا ہوا پیارا لگتا ہے۔ کب پیارا لگتا ہے؟ بہترین سرخی پاؤڈر میں پیارا لگتا ہے، اچھی دستار باندھنے پر پیارا لگتا ہے، اچھے لباس پہننے پر نہیں۔ اللہ کو اپنا بندہ اس وقت سب سے پیارا لگتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے، اس وقت اللہ کو اپنا بندہ سب سے پیارا لگتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تشریف فرما ہے، سحری کر رہے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، 3-4 اور صحابی ہیں۔ سحری ہو رہی ہے تو سحری کر رہے ہیں، تو کرتے کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہاتھ روک لیں، میں جا رہا ہوں اذان دینے کے لیے۔
تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا ٹھیک ہے. اب یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سحری کے لیے اذان دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں جب میں اس چبوترے کی اس چھت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو میرے دل نے کہا کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگتا رکے نہیں ہیں. فرمایا میں نے سوچا دوبارہ جاؤں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ دوبارہ واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ ہاتھ روکے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے ہیں بڑے لطف سے، کوئی اچھا سالن ہے بہترین انداز سے، صحابہ بھی ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، 3-4 لوگ ہیں کھا رہے ہیں. حضرت بلال دوبارہ آئے، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، میں جا رہا ہوں اذان دینے، رک جائیے. نبی علیہ السلام نے پھر اشارہ کیا ٹھیک ہے جاؤ. اب یہ کہتے جب میں دوبارہ گیا چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو پھر دل میں خیال آیا کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لوں سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے کرتے رک گئے نہیں رکے. جب واپس آئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے ہیں، رکے نہیں ابھی. فرمایا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. جب یہ چلے گئے تیسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بلال ایک بار اور دیکھ لے. جب پھر واپس آئے تو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری کر رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اذان کا وقت ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں. اتنا کہہ کے پھر پلٹے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری کر رہے تھے. بلال کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لوں. جب چوتھی مرتبہ آئے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے ہیں اور اس سالن کو تناول فرما رہے تھے. اب انہوں نے دروازے پر کھڑا ہو کے کیا کہا، فرمایا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا. محمد رسول اللہ نے ہاتھ روکا، فرمایا اللہ نے تیری بس اب قسم کی لاج رکھ لی. مولا علی نے فرمایا بلال خدا کی قسم کہ محمد رسول اللہ جس وقت تک کھاتے رہتے صبح ہو نہیں سکتی تھی. یہ شان نبوت ہے کہ جب تک یہ سحری کرتے رہتے اس وقت تک صبح نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ تو نے اب اللہ کی قسم کھا لی. تیری لاج کی وجہ سے رسول اللہ نے ہاتھ روک لیا. تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اس رمضان میں. قرآن پاک کی کون سی آیتیں کب نازل ہوئیں، کیسے ہوئیں، رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، جب تک پڑھیں گے نہیں بات نہیں بنے گی. تعویلات جتنی مرضی نکالتے رہو. جاہل آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی نہ مانے. تلاش کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو. کسی سے ہٹ درمی کر کے کیا لینا ہے؟ ہر بندے نے مر کے جب اپنی قبر میں جانا ہے، جب ہر سوال کا جواب خود دینا ہے، جب اپنے بہی کھاتے ہمارے سامنے کھلنے. پھر یہ کون سی تعویل ہے کہ جی فلاں نے کہا 6 دن میں پڑھا دو، ہم نے پڑھ لی. جانا تو اپنے اپنے سفر پہ سب نے علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا. چارپائی رکھ کے سب واپس آ جاتے ہیں، 2 منٹ میں بھاگتے ہیں. اس لیے اس رمضان کو جو رمضان ہمارے درمیان آ گیا اس کو پائیں پوری طاقت کے ساتھ. رمضان میں جتنا درود ہو سکتا ہے پڑھیں. یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے یہ روزے. رمضان میں جتنا بانٹ سکتا ہے بانٹیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رمضان میں اپنوں کو جتنا معاف کر سکتے ہیں کریں. یہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے. یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا. یہ کیا دل میں روزہ بھی ہو دشمنیاں بھی پالی ہو، روزہ بھی ہو بےایمانیاں بھی ہو، روزہ بھی ہو ٹھگی ہو. یہ روزہ نہیں ہے، پھر تو کچھ اور ہی ہے. یہ روزہ نہیں ہوتا، اس کا نام ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطار کرتے تھے ایک کھجور کے ساتھ یا کبھی پانی کے ساتھ یا کبھی دودھ کے ساتھ. افطار کے بعد تھوڑا سا کھانا کھانا. اسی افطاری کتنا کرتے ہیں جی؟ اسی کتنا کرتے ہیں افطاری کہ 5-7 سدھے گلاس کوکا کولا دے اندر، آدھا کلو مرغا، تھوڑی جی بریانی، تھوڑا جا قورمہ، 2-4 فروٹ. تو افطاری کردے کردے عشاء کی نماز کے وقت یہ حالت ہو جاتی ہے آدھے سوچتے بھی تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے نہیں پتہ لگ رہا. آج رمضان بلا شبہ اللہ نے اس مہینے میں بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا استعمال ان کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. کھانے میں اتنا لطف نہیں آتا ہے جتنا کھلانے میں آتا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، جب کوئی چیز آتی تھی بڑے بانٹتے تھے اس کو.
کھانے میں اتنا نہیں لطف آتا جتنا دوسروں کو کھلانے میں آتا ہے. بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو معاف کر دینے میں ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کو فتح کیا ہے، اور آپ اگر فتح مکہ کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو رمضان المبارک کے ایک علیحدہ تصویر نظر آئے گی. اور پھر اسی رمضان المبارک میں محمد رسول اللہ نے جنگ بدر میں کفر پر فتح حاصل کی ہے. جب آپ بدر کے میدان کو پڑھیں گے آپ کے سامنے رمضان کی ایک اور تصویر آئے گی. یہ رمضان المبارک ہے، اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. تو آئیے ہم مل کے اپنے کردار سے اپنے رب کو راضی کریں. انشاءاللہ تعالی کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں، زیادہ سجدے اور تسبیحاں اس وقت قبول ہوں گی جب دل کا کوڑا کرکٹ. فرمایا انس میرے بیٹے ایک بات تمہیں بتاؤں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ میں بات بتاتا ہوں کہ بہترین اللہ